السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل سوشولوجی پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سوسائٹی کیا ہے، یعنی لفظ سوسائٹی کا اوریجن اور اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ پھر ہم سوسائٹی کے کچھ کریکٹرسٹکس ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے سوسائٹی کی کیا امپورٹنس ہے، سوسائٹی انسانوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ سوسائٹی کا لفظ لیٹن زبان کے ورڈ سوسائٹس سے نکلا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک گروپ کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں یا انٹریکٹ کریں۔ سوسائٹی کو آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ a society refers to a group of people who interact within a specific territory and share the same culture۔ تو یعنی سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ جب بہت سے لوگ مل جل کر ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں اور ان کا رہن سہن بھی ایک جیسا ہو، تو وہ سب لوگ ایز اے ہول ایک سوسائٹی کہلائیں گے۔ اسی طرح سوسائٹی کو a complex web of relationships بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ سوسائٹی میں بہت سے لوگ، گروپس اور ادارے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی جگہ لوگ اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اسی وقت علاقے کے کسی شخص کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور ہسپتال جانے کے لیے اسے اسی سڑک سے گزرنا ہے جو پہلے ہی احتجاج والوں نے بند کر رکھی ہے۔ پھر موقع پر پولیس بھی پہنچ جاتی ہے، جس کی کوشش ہے کہ لوگ احتجاج سے باز آ جائیں اور ہجوم چھٹ جائے۔ تو جب ایک ہی وقت میں اتنے سارے انٹریکشنز ہوں تو آپ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ یا سمپلیفائی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سوسائٹی ایک کمپلیکس ویب آف ریلیشن شپس ہے۔ پھر دیکھیں کہ سوسائٹی کو بناتا کون ہے؟ یہ ہم اور آپ ہی ہیں جو پہلے اپنے ایکشنز اور انٹریکشنز سے سوسائٹی کو کریٹ کرتے ہیں، اس کے کچھ نارمز اور ویلیوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی نارمز اور ریگولیشنز جو ہمارے ہی جیسے اور لوگوں نے بنائے تھے، اب سوسائٹی کی شکل میں ایک لارجر دین لائف کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور انہی نارمز اور ویلیوز کو فالو کرنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے۔ پھر ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کہیں گے، رشتہ دار اور جاننے والے کیا کہیں گے، ہمارے معاشرے میں اجازت کس چیز کی ہے۔ یعنی پھر وہ سوسائٹی ہی ہمیں ڈکٹیٹ کرنے لگ جاتی ہے جو پہلے کبھی ہمارے ہی جیسے انسانوں نے بنائی تھی۔ تو اس ساری ڈسکشن سے ہمیں پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ ایک ہی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں اور گروپس کا آپس میں ریگولر انٹریکشن ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی ملک میں ہونے کے باوجود ایک گروپ کے لوگوں کا دوسرے گروپ کے لوگوں سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ریگولر بیسس پر انٹریکٹ بھی نہیں کرتے، تو وہ دونوں ایک سوسائٹی کا پارٹ نہیں ہیں۔ انٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کو اجنبی سمجھتے ہیں، ان کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لوگوں کے درمیان انٹریکشن نہ ہونے کے برابر تھا، زمینی فاصلہ بھی تھا، ان کی زبانیں اور کلچرز بھی ڈیفرنٹ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک سوسائٹی نہیں بن سکے، بلکہ نتیجہ کیا نکلا کہ 1971 میں وہ دونوں الگ ہو گئے۔ سوسائٹی کا ایک اور فیچر کیا ہے کہ یہ لوگ جو آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ کسی ایک جغرافیکل ایریا تک کنفائنڈ ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک پیس آف لینڈ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ ہمارا ہے اور کون سا نہیں۔ جیسے پاکستان میں فاٹا کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں کی اپنی سوسائٹی ہے، اپنا کلچر ہے۔ اگر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ نہ بھی اسپیسیفائی کیا جاتا کہ فلاں علاقے فاٹا میں شامل ہیں، تو بھی ان قبائلی لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ ہمارا علاقہ کون سا ہے۔ پھر ایک سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے درمیان کچھ کامن کلچرل ٹریٹس بھی ہونے چاہیے۔ کلچر میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، مثلاً زبان، کھانے، لباس، ویلیوز، طرز تعمیر اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو اگر لوگوں کے درمیان کلچر ہی سیم نہیں ہوگا تو وہ آپس میں انٹریکشن کس بیسس پر کریں گے اور کس بیس پر ایک جگہ مل کر رہیں گے؟ مثلاً دو لوگ اگر ایک کامن زبان نہیں بولتے تو وہ آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کریں؟
اسی لیے آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں بھی کچھ کامن کلچرل ایسپیکٹس ہیں. مثلاً تمام لوگ اردو سمجھتے ہیں، میجورٹی لوگوں کا ریلیجن اسلام ہے، ان کے کھانے اور لباس بھی ایک جیسے ہیں، اور انہی کامن کلچرل ٹریٹس کی وجہ سے ہم پاکستان کو ایک سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. ایمائل ڈرخائم سوشالوجی کے ایک بہت اہم کلاسیکل تھنکر ہیں. انہوں نے بھی ہمیں سوسائٹی کا ایک فیچر بتایا کہ سوسائٹی ایک انڈیپینڈنٹ ریالٹی ہے. انڈیپینڈنٹ ریالٹی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سوسائٹی ایک فرد سے بہت اوپر کی چیز ہے. ایک انسان سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن سوسائٹی ضرور ہر انسان کے خیالات اور ایکشنز کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ سوسائٹی کا کوئی بھی فرد جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہے جس کی اجازت اس سوسائٹی میں نہیں ہے، تو وہ پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں میری عزت کیا رہ جائے گی، کیا گھر والے مجھے قبول کریں گے. یہی سوسائٹی ہے جو آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں ڈکٹیٹ کرتی ہے، آپ کو کچھ نارمز اور گائیڈ لائنز دیتی ہے. مثلاً آپ شادی کیسے کریں، جنازہ اور کفن دفن کیسے ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط، آپ کو کس چیز کی خواہش کرنی چاہیے اور اس چیز کو حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے. ایک انڈیویجول کو یہ سب کچھ اس کی سوسائٹی بتاتی ہے. ٹالکٹ پارسنز جو ایک فنکشنلسٹ ہیں، ہمیں سوسائٹی کا ایک فیچر بتاتے ہیں کہ یہ سیلف پرپیچویٹنگ ہے. سیلف پرپیچویٹنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے اپنے میکنزمز ہوتے ہیں، اپنے فنکشنز، پروسیسز اور سسٹمز ہوتے ہیں جن کے تھرو وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو ریجنریٹ کرتی رہتی ہے. سوسائٹی کو اپنی مینٹیننس کے لیے کسی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں. مثلاً اکنامک سسٹم بتاتا ہے کہ ملک میں کیا ریسورسز اویلیبل ہیں اور ان کو کیسے یوز کرنا ہے. پولیٹیکل سسٹم اداروں کو گائیڈ کرتا ہے کہ ملک کو ایز اے ہول کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کا سسٹم ملک میں امن و امان بحال رکھنے میں لگا رہتا ہے. اور کلچر سسٹم آپ کو سوسائٹی کے نارمز اینڈ ویلیوز سکھاتا ہے. اور یہ سب سسٹمز دراصل ایک کامن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کلچر سسٹم نے تو آپ کو سکھایا کہ دھوکہ دینا بری بات ہے، لیکن ملک کے قانون میں کہیں بھی دھوکہ دینے والے کے لیے کوئی سزا ہی مقرر نہ کی گئی ہو، یا ملک کے قوانین اور عدالتیں تو منی لانڈرنگ کو روکنے میں لگی ہوں، مگر بینکس اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کھلے عام منی لانڈرنگ کو پروموٹ کر رہے ہوں. تو یعنی سب سسٹمز ایک کنسنسس میں کام کرتے ہیں، اور جب تک یہ اسموتھلی فنکشن کرتے رہتے ہیں سوسائٹی خود بخود ریجنریٹ ہوتی رہتی ہے. ایک سوسائٹی میں رہنے والوں کے درمیان ایک سینس آف وی ہوتا ہے، یعنی ہم سب ایک ان گروپ کا پارٹ ہیں، اور جو بندہ ہمارے جیسا نہیں وہ ہمارے گروپ کا بھی حصہ نہیں، وہ کسی آؤٹ گروپ سے آیا ہے. ٹریڈیشنل یا کلوزڈ سوسائٹیز میں یہ سملیرٹی کنشپ ٹائز کی وجہ سے تھی، یعنی ہم فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں ذات برادری سے ہمارا تعلق ہے. لیکن اب ماڈرن سوسائٹیز میں سوشل سرکل بہت ایکسپینڈ ہو چکا ہے. بہت سے قبائل، بہت سی ذات برادریوں کے لوگ ایک ساتھ اکٹھے مل کر رہتے ہیں. اس لیے ماڈرن سوسائٹیز میں اب لوگوں کے درمیان سینس آف سملیرٹی نیشنلٹی کی بیسس پر ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم سب پاکستانی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم میں سے کوئی ملک ہے، اڑکزئی قبیلے کا ہے یا سندھی ہے، ہم سب پاکستانی سوسائٹی کے ممبرز ہیں. اس کے علاوہ سوسائٹی ایک پرماننٹ آرگنائزیشن ہے. پرماننٹ آرگنائزیشن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن سوسائٹی وہیں رہتی ہے. یہ لوگوں کے مرنے سے ختم نہیں ہوتی. سیاسی اقتدار تبدیل ہونے سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی شادی بیاہ کی گیدرنگ یا احتجاج کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کے ہجوم کی طرح نہیں ہے کہ مقصد پورا ہو گیا تو بس سب اپنا اپنا راستہ ناپو اور بس سوسائٹی ختم. بلکہ سوسائٹی تب سے ہے جب زمین پر پہلے انسان نے قدم رکھا تھا، اور جب تک اس دنیا میں انسان موجود رہیں گے تو سوسائٹی بھی رہے گی. تو اس ساری ڈسکشن سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ انسانوں کے لیے سوسائٹی کی کیا امپورٹنس ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل. وہ بالکل اکیلے سوسائٹی سے باہر زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اس کو اپنی نسل بڑھانے کے لیے فیملی انسٹیٹیوشن چاہیے،
خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اپنے آپ کو موسمی حالات اور بیرونی خطرات سے بچانا ہے، تو وہ اکیلا کیا کچھ کر لے گا؟ اس سے اپنی بہت سی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے لوگ چاہیے۔ سوسائٹی اس لیے بھی انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے آپس میں انٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ رولز اور گائیڈ لائنز بنے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں کیا ایکسیپٹیبل ہے، کون سا کام کرنے پر پنشمنٹ فیس کرنا پڑے گی، کس کام کو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ سب گائیڈ لائنز سوسائٹی پرووائڈ کرتی ہے اور لوگ بس سمپلی فالو کرتے جاتے ہیں۔ اس طرح سوسائٹی اپنے ممبرز کو بہت سارے ریڈی میڈ سولوشنز پرووائڈ کرتی ہے اور لوگوں کو بہت سے معاملات میں کنفیوژن اور کیوس سے بچا لیتی ہے۔ ایک سوسائٹی کا پارٹ ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سیلاب یا زلزلہ وغیرہ آ جائے تو پوری قوم کی طرف سے مالی امداد کی جاتی ہے، فری میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں، تو اس طرح کوئی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ سوشل انسٹیٹیوشنز بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی اپنے ممبرز کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ ایسے میکنزمز بنے ہوں جن سے لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہمیں اپنی بایولوجیکل نیڈز پوری کرنے کہاں جانا ہے، روزی روٹی کیسے کمانی ہے، کسی کے ہاتھوں آپ کا نقصان ہو جائے تو فریاد لے کر کہاں جانا ہے۔ ایسے بہت سے ادارے ہر سوسائٹی میں لوگوں کی خدمت کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں اور فیسلٹیز ایک اکیلا انسان اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حاصل نہیں کر سکتا، سوسائٹی ایز اے ہول ان ریسورسز کو اکٹھا کر کے اپنے ممبرز کو پرووائڈ کرتی ہے۔ مثلاً ہر شخص اپنے لیے علیحدہ سے ڈاکٹر اور ہسپتال کا انتظام نہیں کر سکتا، سڑک اور مسجد نہیں بنوا سکتا، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ایک علیحدہ اسکول بھی نہیں کھول سکتا، تو یہ ساری فیسلٹیز سوسائٹی اس کو شیئرڈ بیسس پر پرووائڈ کر دیتی ہے۔ ہر سوسائٹی کے کچھ اپرووڈ گولز ہوتے ہیں، مثلاً اچھی تعلیم حاصل کرنا، شرافت کی زندگی گزارنا، اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے سوسائٹی نے ہی کچھ طریقے بھی بتائے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ باقاعدہ اسکول کالج میں داخلہ لے کر اکیڈمک ڈگریز لیں، لڑائی جھگڑے، منشیات اور دوسرے جرائم سے بچیں۔ تو جب سب لوگ ایز اے سوسائٹی ان گولز اور مینز کو فالو کرتے ہیں تو وہ زیادہ تیزی سے ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ایک اکیلا آدمی تو شاید کچھ نہ کر سکے، لیکن ایک اور ایک مل کر 11 بن جاتے ہیں اور سوسائٹی کی وجہ سے سینرجی کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں سوسائٹی کی ڈیفینیشن پڑھی اور سوسائٹی کے کچھ فیچرز اور اس کی امپورٹنس ڈسکس کی۔ I'll see you guys in my next video. خدا حافظ.